لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے ہر ایک مسلم کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے. واجب الاحترام بزرگان ذی وقار معزز نوجوان دوستوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ و جل قدرہ دی بارگاہ لم یزل وچ ہدیہ حمد حضور پر نور شافع یوم النشور فخر آدم و منی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد رمضان المبارک دا دوسرا دن ہے. اللہ رب العالمین نے سانو یہ عظمت والا مہینہ عطا فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک دے فیوز و برکات تو پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک ایسا ایک عظمت والا مہینہ ہے کہ اہل ایمان دے دل اللہ دے گھر دی طرف مائل ہو جانے نے. جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آوے تو بوڑھے جوان بچے سارے لوگ اللہ دے گھر دی طرف دوڑتے نے اور خاص طور پہ عبادات کا اہتمام کیتا جانا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک دے روزے اور عبادات کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اے اللہ رب العالمین نے ساڈے تے کرم فرمایا کہ سانو رمضان والا مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ اس ماہ مبارک دی برکت نال جنہاں لوگوں نے روزے رکھے ہون گے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی ہون گیاں، قیام اللیل کیتا ہوئے گا، انہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ گناہاں نوں معاف فرمائے گا. رمضان رمز تو نکلے جس کا معنی گرمی وچ جلنا. اہل عرب کا طریقہ کار سی کہ جڑے مہینے دے نام میں رکھے گئے جس موسم وچ وہ مہینہ سی اسی حساب نال اس مہینے کا نام رکھ دیتا گیا. ربیع الاول کیونکہ بہار کا مہینہ سی تو اس کا نام ربیع الاول یعنی پہلی بہار نام رکھ دیتا گیا. جمادی الاول یعنی سردی کا مہینہ سی جس میں پانی جم جانا سی، اس کا نام اس طرح رکھ دیتا گیا. رمضان المبارک چونکہ شدید گرمی وچ سی اس زمانے کے اندر، تو چونکہ پھر مطلب ہے کہ رمضان المبارک کا نام بھی گرمی دی شدت کی وجہ نال رمضان رکھ دیتا گیا.
رمضان المبارک عظمت والا مہینہ وے، اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے عطا فرمانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزقاں وچ برکتاں عطا فرما دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق غرباء و مساکین کی مدد واسطے صدقہ فطر کے نام تے ایک غریباں دی مدد دا اللہ رب العالمین نے اہتمام کیتا ہے کہ جتنے بھی گھر دے افراد ہو ہر بندہ ایک نصاب کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ غریباں دی مدد بھی ہو سکے۔ جو کمزور لوگ زندگی بسر کر رہے سن اور اچھا خاصا انہاں دا معاملہ صحیح ہو جانا ہے، کیونکہ صدقہ فطر ضروری ہے تو ہر بندے نے ادا کرنا ہونا۔ اسی حوالے نال کوشش ویسے یہ کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر قبل از وقت یعنی عید تو قبل ادا کر دیتا جاوے، تاکہ غریب لوگ بھی سارے نال خوشیاں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک اسی اہتمام کے نام منا رہے ہیں تو صرف اسی اپنے طور پہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ رمضان کا اہتمام کیا تھا۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانی ہے کہ جدوں شبان معظم آ جانا سی تو شبان معظم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نہ روزے رکھتے سن، اور فرمانے سن کہ میں اس واسطے روزے رکھتا ہوں کہ اگوں رمضان کا مہینہ آ رہا تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے اس انداز دے نال رمضان دی آمد کا اہتمام کیتا، اور جدوں شبان معظم دی آخری تاریخ سی نا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ شبان معظم دی آخری تاریخ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع کیتا، اور جمع کر کے محبوب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی وعظ فرمایا، بیان فرمایا روزے دے متعلق، رمضان دے متعلق کہ اس دی اہمیت اور اس دی فضیلت کی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ آخری شبان والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، رمضان المبارک دا ماہ مبارک ساڈے تے جلوہ فگن ہون والا ہے۔ یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ جدو رمضان دا چند نظر آنا ہے اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین نو جکڑ لینا ہے، رب العالمین رحمتہ دے دروازے کھول دینا ہے، جنت دے دروازے کھول دینا ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جانے نے۔ نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو، اس رمضان دے اندر ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو بندہ اس رات کو جا کے عبادت کرے اللہ انہوں ایک رات دی عبادت نہیں بلکہ 1000 مہینے تو زیادہ عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان المبارک ساڑھے تے جلوہ فکر ہو جانا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے تے خاص رحمتہ فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان دے رزق وچ اضافہ فرما دینا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندہ رمضان المبارک دیا راتاں دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کرے جناب والا اللہ دی رضا دی خاطر و نماز تراویح پڑھے نفلی عبادت کرے، فرمایا جدو جبین اللہ دی بارگاہ وچ ٹکاوے گا، جدو سجدہ کرے گا رب العالمین انہوں ہر سجدے دے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماوے گا۔ جس صرف اتھے ہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ رب العالمین اس سجدہ کرن والے دے نام دا ایک گھر یاقوت دیا پتھراں دے نال جنت دے اندر تعمیر فرماوے گا۔ نال فرمایا کہ جناب والا جو بندہ رمضان دیا راتاں دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ رب العالمین دے 70,000 فرشتے اودی مغفرت دی دعاواں کردے رہندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نہ پیار کرنے والے ہو لوگ علماء کل جا کے مشائخ عظام کل جا کے اللہ دے کسی بندے نیک کول جا کے دعا واسطے عرض کر دینے ساڑھے ہستے دعا کرو اللہ ساڑھیا مشکلات نو دور فرماوے، اللہ تعالیٰ ساڑھے کم نو آسان فرما دے، سانو صحت والی سلامتی والی عزت والی زندگی عطا فرماوے، اللہ ساڑھا آخرت والا جہان بہتر فرماوے۔ اس کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او اللہ دے بندیو رمضان دیا راتاں دے اندر جا کے تسی عبادت
کرو، کوئی دنیا دا انسان نہیں، اللہ دے نوری فرشتے تواڈے واسطے دعاواں کرتے رہن گے۔ نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف دعا ہی نہیں، اللہ انہاں دے نام دا جنت وچ یاقوت دے پتھراں دا محل بنا دینا ہے۔ دنیا دی زندگی دے اندر بڑے بندے محنتاں کردے نے جناب، پیسہ کمانے نے، کیونکہ جناب میں اپنا عالیشان گھر بناواں گا، خوبصورت گھر بنا کے جناب والا آرام دہ زندگی بسر کراں گا، اپنے گھر نو جناب پھلاں تے بوٹیاں نال مزین کراں گا تاکہ ویکھن والا بندہ سمجھے کہ جناب بندہ بڑی شان والا ہے، بندہ بڑی عزت والا ہے جنہیں اتنا بڑا گھر بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عارضی زندگی ہے، چند دن اتنے رہنا ہے، اے گھر عزت والا بنان لگے ہو کہ میں عزت دن اندر اتنے رہاں گا۔ میرے آقا نے فرمایا آخرت والا جہان ہمیشہ رہن والا گھر ہے، فرمایا ایسے دنیا تے ایسے عمل کر جا تاکہ آخرت دے اندر یعنی جنت دے اندر تیرا خوبصورت عالی شان گھر بنے آوے، اتھے اللہ تینوں عزت عطا فرماوے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ رمضان دیا راتاں دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ رب العالمین یاقوت دے پتھراں دا عالی شان گھر اس دے نام دا جنت وچ بنا دیندا ہے۔ رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ میرے محبوب علیہ السلام نا پیار کرنے والے ہو، یہ عظمت والا مہینہ ہے جنہیں ایک لمحے دے اندر اللہ نے برکتہ رکھیا نے۔ پہلا عشرت رحمت، دوسرا عشرت مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت والا عشرہ جاری ہے، اسی چاہنے آنا کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے تے رحمتہ نازل فرماوے، ساڑھے تے رحم فرماوے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور تے ایمان والے تے رحمتہ نازل فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت نو 5 چیزاں او عطا فرمائیاں نے جو پہلے کسی اور نبی دی امت نو عطا فرمائیاں نہیں ہیں۔ فرمایا 5 چیزاں خاص طور پہ رب العالمین نے میری امت نو عطا فرمائیاں نے۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین رمضان المبارک دی پہلی رات نو اہل ایمان تے نظر رحمت فرماندا ہے۔ نال فرمایا اللہ جس تے رحمت دی نظر فرما دینا ہے اللہ انہوں کدی عذاب نہیں دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نوری ملائکہ روزہ رکھن والے واسطے دن رات مغفرت دیاں دعاواں کر دے رہنے۔ میرے آقا نے فرمایا جناب والا اللہ رب العالمین رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جنت نو فرمانا ہے اے جنت مزین ہو جا، تیار ہو جا، تیرے اندر او میرے بندے آن والے نے جو میری رضا دی خاطر روزہ رکھن والے نے، اللہ تعالیٰ ایمان والے روزے داران دی خاطر جنت نو مزین فرما دینا ہے۔ نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھدا ہے جدو شام دا وقت قریب ہو جانا ہے او دا معدہ خالی ہو جاوے، او دے منہ وچوں سمیل آنی ہے، بو آنی ہے، فرمایا لوکاں نو بو آنی ہوے گی لیکن روزے دار دی بو اللہ نو مشک تو بھی زیادہ پسند ہونی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العالمین دی رضا دی خاطر روزے رکھدا رہیا ہے اس نے رمضان دے سارے روزے رکھے نے، جدو رمضان دی آخری رات آنی ہے اللہ رب العالمین اس روزے دار دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی تھی کملی والیا
وہ کیا لیلۃ القدر ہے کہ اس رات نو اللہ تعالیٰ بندیاں دے پچھلے سارے گناہ معاف فرماندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں لیلۃ القدر تے نہیں ہے، لیکن جو بندہ سارا دن مزدوری کرے جدوں شام دا وقت ہو جانا ہے تے مزدور نے مزدوری دتی جانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ دی رضا دی خاطر روزے رمضان دے رکھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اسی طرح اجر عطا فرما دیندا ہے۔ ایسے لئے تو سلطان العارفین بھی بولے فرمایا کہ لوا ہووی تے پیا کٹی وی تاں تلوار صدی محبوب رنگیوی وانگ کپا پیا پنیوی تا دستار صدی عاشق صادق ہو بے باہو تارس پریم دی پیوی سلطان العارفین سمجھانا چاہنے کہ لوگوں یاد رکھے ہو جے بندہ جس طرح لوہا تلوار بنن واسطے وہ بٹھی چو جناب مارا کھا کھا کے جل جل کے تلوار دی صورت بندا ہے، جس طرح محبوب دے ہاتھ رنگین واسطے مہندی کئی گوٹے کھا کھا کے آنی ہے، عزت والی دستار بنن واسطے کپا کئی جنابے والا پروسیس جو گزر کے آنی ہے۔ فرمایا اللہ دے قرب واسطے بھی ضروری ہے کہ سارا دن تسی اللہ دے قرب دی رضا اللہ دی رضا دی خاطر بھوک پیاس برداشت کرو گے، سارا دن ایک تکالیف جو ظاہری تسانو محسوس ہوئے گی اس میں جو گزرے ہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرب دا خاص مقام عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ نماز پڑھو گے اتنا ثواب ہے، درود شریف پڑھو گے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند، قرآن مجید دی تلاوت کرو گے ایک ایک حرف دے بدلے اتنی ہی نیکیاں گناہ معاف درجے بلند، یعنی ہر عبادت کے متعلق دسیا گیا جو عبادت کرو گے تو تسانو اتنا ثواب ملے گا۔ روزے دی باری آئی نا اللہ نے یہ نہیں دسیا کہ روزے دا ثواب کتنا ہے، فرمایا روزہ میرے واسطے تے میں آپ انہوں اپنی شان دے لائق اجر عطا فرماواں۔ کوئی جاندا تے نہیں ہے نا بندہ یعنی کہ نماز پڑھتا ہوئے تے نظر آنا بندہ رکوع سجود کر رہے ہوئے قیام کر رہے ہوئے قعدہ کر رہے نماز پڑھنے لگا درود شریف پڑھتا ہوئے تسبیح پکڑی ہوئے یا نہ بھی پکڑی ہوئے تے بندہ زبان ہلا رہا ہوئے پتہ چلتا کوئی بندہ پڑھ رہا اللہ دی عبادت کر رہا ذکر و اذکار کر رہے ہوئے کسی عبادت دا پتہ چلتا ہے۔ روزہ واحد ایسی عبادت ہے جہاں دوسرے بندے نو پتہ اللہ نو پتہ ہے یا اس بندے نو پتہ ہے کہ یا جڑا بندہ اس نو کسی نو دسے، یعنی اللہ تے بندے دے درمیان راز دی گل ہے، اللہ جانتا ہے روزہ رکھیا کہ نہیں اور پھر رکھیا کس واسطے لوگوں کو وکھان واسطے یا میرے واسطے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا جس طرح اتنی مخفی عبادت ہے کوئی دوسرا بندہ جانتا نہیں ہے کہ بندہ عبادت وچ ہے یا نہیں ہے، فرمایا پھر میں اسی طرح اپنی شان دے لائق اجر بھی عطا فرماواں گا۔ رمضان المبارک دا ماہ مبارک جاری ہے، اللہ رب العالمین نے ساڈے تے ایک کرم فرمایا کہ سانو عزت والا عظمت والا رحمت والا مغفرت والا اور جہنم تو آزادی والا مہینہ عطا فرمایا۔ سمجھو کہ پیکج ہے، سانو اس تو فائدہ اٹھانا چاہیے ہے۔ ہوں تو گل سمجھانی آسان ہے، انٹرنیٹ دا یا کوئی کسی کمپنی کی طرفوں خاص پیکج آ جائے لوگ سارے منٹ ضائع کیتے بغیر یا اپنے پیسے ضائع کیتے بغیر تھوڑے پیسے پیکج لینے نے کہ چلو ساری بچت ہو جائے گی، پیسے تھوڑے لگن گے
تو سن MB'یاں زیادہ مل جان گیا. مطلب لوگ پیکج تو فائدہ اٹھانے نے. گل سمجھان واسطے آسانی ہے. یہ رمضان المبارک نیکیاں دا پیکج ہے. یہ MB والا یا یہ جناب والا انٹرنیٹ دا منٹاں دا میسج دا پیکج نہیں ہے، بلکہ اللہ دی رضا دا پیکج ہے. یہ اللہ دے قرب دا پیکج ہے. یہ نیکیاں دا پیکج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ رمضان تو پہلے نماز پڑھتا سی نا نفلی، یا کوئی نفلی عبادت کرتا سی، اللہ انہوں نفلی عبادت دا ثواب عطا فرمانا سی. لیکن جدو رمضان المبارک آ گیا فرمایا جس نے نفلی عبادت کی تھی اللہ انہوں نفلی دے نہیں، اللہ انہوں فرض دے برابر انہوں اجر عطا فرمانا ہے. تو فرمایا اگر کوئی فرض ادا کرے تو فرمایا فرض دے برابر نہیں، اللہ انہوں 70 گنا ادا کے زیادہ ثواب عطا فرمانا ہے. اس واسطے رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اسی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کریے. روزہ اللہ دی رضا دی خاطر رکھنا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ دے احکامات نو بجا لایا جاوے. یعنی جو باقی اللہ تعالیٰ دے احکامات نے انہوں نے پورا کیتا جاوے. ایسا نہ ہوئے کہ بندہ صبح تو شام تک بھوک پیاس تے برداشت کرے لیکن اللہ دا فرض نماز بھی چھوڑ دے، او بد نگاہی تو نہ بچے، او بد کلامی تو نہ بچے، برے افعال تو نہ بچے، تو پھر اس روزے دا فائدہ میں نہیں کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے اور برائیاں تو نہ بچے، فرمایا اللہ نو دے روزے دی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ دی بارگاہ وچ اس دے روزے دی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس واسطے جدو روزہ رکھ رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی روزہ رکھیا تے دوران روزہ تواڈے نال کوئی جھگڑا کر دینا، تانوں کوئی گالیاں دے دے، تواڈے نال کوئی بد کلامی کر دے، فرمایا تسی بدلے وچ نہ کرو، انہوں آکھو بھئی میں روزے دار، میں روزے دار. کتنی سمجھنے والی خوبصورت گل ہے. اگلا بندہ گالی دے رہے ہے، بد کلامی کر رہے ہے، لیکن کی ہے بدتمیزی کرتا رہے. فرمایا تساں کرنی کہ تسی عزت والے ہو، تسی اللہ دے خاص بندے ہو، تسی اللہ دے رضا دی خاطر روزہ لے کے کھڑے ہو. ایک بندہ مصلی رسول تے کھڑا ہوئے نا تے عام بندے مقتدی کھڑے ہوئے تے بندہ پچھلا غلطی کر جاوے نا وہ دی لوگ غلطی مان جانے کہ یار نہیں اے عام بندہ ہے. مصلی رسول تے کھڑا بندہ ذرا جی کو غفلت نہ غلطی کر بیٹھے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی انہیں حافظ صاحب نے غلطی کیوں کی تھی؟ کیونکہ حافظ صاحب خاص عزت والے نے، اللہ نے عزت عطا فرمائی. روزے دار اسی طرح روزے دار بندہ اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دا خاص بندہ ہے. جدو روزے دار غلطی کرے گا اللہ فرمائے نہیں تیرے واسطے نہیں بنتی کہ تو غلطی کرے، وہ کرتے رہے میں انہاں نال میں اپنا معاملہ وے میں نمٹ لواں گا. لیکن جدو تو روزہ رکھیا تیرے نال کوئی بد کلامی کرے، تیرے نال کوئی بدتمیزی کرے، تو اگے ایک کوئی جملہ بولنا. رسول اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، رسول اللہ دی تعلیم ہے. حضور فرمایا کہ اگر تواڈے نال کوئی بدتمیزی کرے تو ایک کوئی جملہ بولنا ہے، تو آکھنا بھائی تو جو کرنا کردا رہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. لہذا روزے دار نوں یہ زیب نہیں دینا کہ بندہ روزے دا ٹائم پاس کرنے واسطے سارا دن ڈرامے ویکھدا رہے. یہ روزے دار نوں زیب نہیں دینا کہ بندہ کہ روزے ٹائم نہیں لگتا پیا، میں ذرا فیس بک نوں تے چلا لیواں تے فضول دیاں پوسٹاں شیئر کردیا بندہ وقت پاس کر لے، فلماں تے ڈرامے ویکھدیا ٹائم پاس کر لے، پھر روزے دا فائدہ نہیں ہے. حضور فرمایا کہ روزے دی اصلیت مطلب ہے جو روزے دی برکات نے اس تو بندہ محروم ہو جائے گا. پھر کس طرح روزہ گزارنا چاہیے ہے؟ رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا او رمضان دا مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن نازل فرمایا ہے. اور یہ تو وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کیوں 1000 مہینے تو بہتر ہے، باقی بھی تو راتیں ہیں نا، لیکن لیلۃ القدر کے متعلق اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے تو. کیوں کہ اندر قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن دی وجہ نال مطلب ہے کہ اس عظمت اس رات نو اتنی عظمت ملی ہے. رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ قرآن پڑھن کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک میں نال گزارش کرے گا جنہیں بندے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آنا انہوں نے چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر خاص ایک تعلق مسجد کے نال جڑیا ہونا. عمر دا کوئی بھی حصہ گزر گیا ہے، اس کی فکر نہیں چلتی کہ میری داڑھی دے وال چٹے آ گئے تو ہوں میں قرآن سکھا، مینوں شرم آنی ہے. نہیں، شرم کسی گناہ کرنے دے کم تو آنی چاہیے، نیکی دے کم تو بندے نوں شرم کرنی چاہیے. بجائے اس دے کہ بندہ نماز غلط پڑھتا رہے، بجائے اس دے کہ بندہ قرآن غلط پڑھتا رہے، اس تو بہتر ہے کہ حافظ صاحب دے قریب آ کے انہوں نے حافظ صاحب وقت گزر گیا تو تسی سانوں تھوڑا تھوڑا قرآن ہی سیدھا کرا دو. پرسنل کو ٹائم الگ ٹائم جس ٹائم حافظ صاحب فارغ ہوئے اس ٹائم حافظ صاحب کو آ جاؤ. نماز
الفاظ نماز دے لوگ غلط پڑھتے ہونے کئی بندے اور سکھن دی زحمت گوارا نہیں کرتے. قبول اللہ ضرور کرنے والا ہے لیکن جڑا شریعت دا حکم ہے جڑا طریقہ کار ہے کم از کم اس کے مطابق تے بندہ پڑھے نا. ہن بندہ آ کے نماز دے الفاظ ہی نہ پڑھے تو سارا قرآن پڑھتا رہے وچ سبحان اللہ و بحمدہ رکوع سجود نہ کرے آ کے بندہ اللہ قبول کرنے والا اللہ نے دسے آج رکوع کرے گا سجدہ کرے گا اس طریقے نہ اس وقت نماز پڑھے گا تا تیری نماز قبول ہوئے گی نا. ہر عبادت کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے اور ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے. رات دے ویلے بندہ سہن لگے روزہ رکھ لگا کہ صبح تک میں روزہ رکھے ادھر ہی 12 گھنٹے دن دے 12 گھنٹے رات دے برابر ہے پھر فرق کی ہے. لیکن نہیں اللہ فرمایا رات دا روزہ نہیں دن دا ہے. مطلب ہے کہ ہر عبادت واسطے وقت مقرر ہے اور ہر عبادت واسطے طریقہ کار بھی مقرر ہے. اس واسطے عبادت قبول کرنے والا اللہ ضرور ہے لیکن جڑا طریقہ دسیا گیا وہ مطابق رمضان المبارک نو غنیمت سمجھتے ہوئے کوشش کرو کہ آپ قرآن مجید سکھو یعنی پڑھن دا طریقہ سکھو. اور جناب والا نماز دے الفاظ دعائے قنوت کلمے جنازہ اے چیزاں دے کم از کم بندہ سریاں کر لے نا. جنازے دی نماز بندہ کھڑا ہوئے تو بندے نو نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی نہ آنی ہوئے. بندہ کہ میں اسی طرح درود ابراہیمی تے گزارا کراں گا تو نماز والی صلاۃ تے گزارا کراں گا ٹھیک ہے ہو جائے گی اسی نہ کہنے کہ نہیں ہوئے گی. لیکن جو طریقہ کار ہے کم از کم تھوڑی بندہ زحمت گوارا کر کے سیکھ تے لے نا. اگر تو خالی ہاتھ کھڑا رہیا تے ایویں دال آنا رہیا کسی دی نماز جنازہ نو تے اے بھی یاد رکھ کے تیری بھی آن والی ہے. تیرے وچ بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تسی تکدے ہو میں معذرت نہ گل کراں گا متقی پرہیزگار کوئی بندہ اللہ دا نیک بندہ دنیا تو چلا جاوے نا تے نیکوکار حافظ قرآن دنیا تو چلا گیا حافظ قرآن دی نماز جنازہ وچ شامل ہون گے. زیادہ تعداد حافظ صاحب دنیا تو چلے گئے اودی نماز جنازہ وچ حافظ قرآن شامل ہون گے. اگر کوئی اللہ دا نیک بزرگ بندہ نیکوکار چلا گیا تو اسی طرح دا ذکر و اذکار کرنے والے متقی پرہیزگار لوگ زیادہ اودی نماز جنازہ وچ شامل ہون گے. کوئی عرب خراب پتی دنیا تے نماز نہ پڑھن والا کوئی بد کردار بندہ چلا گیا تو اودی نماز جنازہ وچ اودے جڑے دوست ہون گے اسی طرح دے شامل ہون گے. دسو میں ہن نہ لینا کتنی ایسیاں نماز جنازہ گزر گئیاں جنہاں نو جناب نماز جنازہ پڑھن دے باوجود انہاں وچ 2-4 بندے جنہاں نماز جنازہ شاید آنی ہوئے یا مصلی رسول تے وہ کھڑا ہے کہ امام انہوں شاید نماز جنازہ دے اوپر پیچھے تے بندے لوگ نعرے لانے رہنے وہ کیڑی ہے نماز جنازہ. لیکن ایسی نماز جنازہ بھی ہونی ہے کہ وہ لتاں تو معذور بابا خادم حسین رضوی دنیا تو جاوے تے لاہور دے بندے حیران ہو جان کہ آسمان تو زمین مخلوق آئی یہ زمین تو آئی. ایسا ایک بندہ دنیا تو دین دا پیغام دین والا اللہ رسول دا نام لین والا گزریا تے اودے وچ لوگ بھی ہو گئے کوئی حافظ قرآن عالم دین شیخ الحدیث نیکوکار دنیا تو گزریا تے نیکوکار لکھاں دی تعداد شامل ہوئے کہ دنیا حیران رہ گئی. ایسے جنازے ہون تو پھر اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھن والے دی برکت نہ انہاں سامعین تے جنازہ پڑھن والے تے بھی اللہ خاص رحمت نازل فرما دینا ہے. لیکن اپنا ایک زندگی دا معیار تے بنانا چاہیے نا کہ بندے جس نے دین دا جتنا کم کیتا جنازہ فیصلہ کرے گا کہ کیسا دنیا تو کم کر کے گیا ہے. کہ جیسا دنیا تے اپنا کردار گزار کے گیا وہ جنازہ بھی فیصلہ کرے گا وہ جنازے میں کتنے سارے لوگ کھڑے سن یا پڑھن والے کتنے کھڑے سن. اس واسطے اپنی اس زندگی دے اندر اسی یہ نہیں کہنا کہ کون برا وے کون اچھا وے. کم از کم پہلے اپنے آپ دی اصلاح تے کریے نا. اسی کس مقام تے کھڑے ہیں جتنے اللہ دے نیک بندے نیک کام کرن والے گزرے سی سب دی عظمت و سلام آکھدے ہیں. جڑے برا کرن والے گزرے اللہ جانے تے او جانے اسی ہن کوئی انہاں دے اعمال دا حساب تے نہیں دینا اسی اپنے اعمال دا حساب دینا ہے. ہاں نیکی کرن والا جڑا ہوے اودی سپورٹ کرو. لیکن کی ہے اسی یہ ویکھنا ہے کہ اج اسی تے بیٹھے ہیں کہ سانو نماز سیدھی آنی ہے. ہر بندے نو پتہ تے ہونا کیا سانو جنازے دی دعاواں آنیاں نے. میں سادہ لفظ کہنے لگا کوئی لمبی چوڑی فلسفہ یا کوئی اے نہیں کہ لگا چٹائیاں تے بیٹھ کے 20 سال درس نامی پڑھو تے تاں تانوں پتہ لگے. چلو جنہاں پڑھی ہے انہاں دے قریب ہو کے کچھ نہ کچھ تو کچھ سمجھ لو نا. نماز روزہ کلمے جنازہ اے علی چیزاں نماز دے مسائل فرائض واجبات جڑے وضو دے متعلق کم از کم اے چیزاں تے کم از کم سن آنیاں چیزاں پاکی پلیتی حرام حلال دے مسائل تے آنے چاہیے. میں زور اس واسطے اس چیز تے دیر لگیا کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر لوکاں دا ایک خاص رجحان مسجد دے اندر ہونا ہے اللہ دے گھر دی طرف ہونا ہے. اس نو غنیمت سمجھ کے یہ چیزاں یاد کر لو تاکہ ساڈے واسطے بھی اور ساڈی اولاد واسطے ساڈے والدین واسطے یہ بخشش دا اور کامیابی دا سبب بنے. دعا کرتے اللہ تعالیٰ شریعت مطالعہ دے احکامات کو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا